بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لیکچر نمبر 1 برائے جماعت 12ویں۔ آج کے لیکچر میں سبق کا آغاز کرنے سے پہلے کتاب کی فہرست یا سلیبس کے بارے میں آپ کو متعارف کروایا جائے گا۔ پہلا حصہ نثر ہے۔ جو حصہ نثر میں کل اسباق جو ہیں وہ 17 اسباق ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اس میں کل 17 اسباق ہیں حصہ نثر میں، جن میں مضامین، افسانے، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، ناول، طنز و مزاح پر مبنی مضامین اور سفر نامے وغیرہ شامل ہیں۔ اور بعد میں آپ کو جب یہ اسباق پڑھائے جائیں گے تو ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم میں کل نظمیں جو ہیں وہ 8 ہیں۔ 2 نظمیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، جبکہ باقی نظمیں یہ آپ کو سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 نظمیں پچھلے صفحے پر تھیں اور یہ 3، 4، 5، 6، 7، 8 نظمیں اس حصے میں شامل ہیں۔ حصہ نظم میں حمد، نعت، مرثیہ، مثنوی، ملی نغمے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ آ جاتا ہے آپ کی کتاب کا حصہ غزل ہے۔ حصہ غزل میں ٹوٹل جو ہیں وہ 8 غزلیں ہیں، 9 سے 16 تک جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ غزل میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار جو کرتا ہے وہ اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی شاعری ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے مجازی شاعری۔ حقیقی شاعری میں غزل میں جو شاعر ہے وہ اپنی خیالات کا اظہار اللہ تعالیٰ سے بے لوث محبت کے ذریعے کرتا ہے، جبکہ جو مجازی شاعری ہوتی ہے اس میں شاعر جو ہے اپنی محبت کا اظہار جو ہے اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ اس میں 2 قسم کی شاعری پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کتاب کا چوتھا حصہ گرامر کا ہے، گرامر کا زیادہ تر حصہ آپ کے اسباق میں شامل ہو جائے گا، اس کے علاوہ اضافی طور پر یہ حصہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے مضمون نگاری ہے آپ کے سلیبس میں شامل، آپ بیتی اور خطوط نویسی ہے جس کا آہستہ آہستہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد میں آج آپ کو میں نے جو فہرست بتائی ہے، اس کے بعد اگلی چیز جو ہے آپ کے جو آپ کا پیپر پیٹرن ہے، پیپر کا جو آپ کا طریقہ ہے، جب ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یا ہم اپنا سلیبس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آج جو ہے اپنے پیپر کے بارے میں، ماڈل پیپر کے بارے میں تھوڑا جانیں گے، ٹھیک ہے۔ 12ویں جماعت کا جو پیپر ہے اس کا حصہ اول ہے، وہ ہے معروضی سوالات ہیں۔ معروضی سوالات آپ کو کل 20 دیے جاتے ہیں، جس میں سے آپ کو ہر ایک سوال کے 4 آپشن دیے جاتے ہیں، جس میں سے آپ نے ایک پر جو ہے وہ درست کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ جیسے پہلا ہے ہمارے پاس، زنوفن اور افلاطون کس کے شاگرد تھے؟ بقراط، سقراط، ابو علی سینا یا جابر بن حیان۔ تو طلبہ جو ہیں اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ یہ ہیں ہمارے پاس کل 20، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو سوال نمبر 1 ہے اس کے ٹوٹل 20 درست جواب کے انتخابات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا حصہ دوم۔ پہلا حصہ 20 نمبر کا تھا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 36 نمبر کا ہے، اور ٹوٹل نمبر 80 ہیں، یعنی ٹوٹل جو پیپر ہے وہ 100 نمبر کا ہے۔ 20 نمبر ہمارے پاس اوپر ہو گئے اور 80 نمبر ہمارا حصہ دوم اور سوم میں ہوگا، جبکہ حصہ دوم کے کل نمبر 36 ہیں، جس میں جو سوال نمبر 2 ہے اس میں حصہ نثر، حصہ نظم، حصہ غزل اور حصہ قواعد شامل ہے، جیسا کہ پیچھے بھی آپ کو میں نے فہرست میں بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ نثر میں جو ہیں وہ آپ کے پاس 15 نمبر کا سوال آئے گا، جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے اور ایک سوال 3 نمبر کا ہے۔ اسی طرح سے حصہ نظم میں بھی جو ہے وہ 9 نمبر کا حصہ ہے، جس میں سے آپ نے 3 سوال کرنے ہوں گے اور 4 میں سے جو کہ ایک سوال جو ہے وہ 3 نمبر کا ہے۔ پھر حصہ غزل میں جو حصہ غزل ہے وہ 6 نمبر کا ہے، جس میں سے آپ نے 2 سوال حل کرنے ہوں گے 3 میں سے، اور ایک سوال جو ہے وہ 3 نمبر کا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس حصہ دال آ جاتا ہے، حصہ جو دوم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کل نمبر اس کے ہیں 6، اور اس میں سے آپ نے 2 سوال حل کرنے ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حصہ سوم کی طرف۔ حصہ سوم میں کیا ہے؟ ہمارے پاس سوال نمبر 3 شروع ہو گیا ہے، جس میں ہمیں جو ہے سبق اور مصنف کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہوگی۔ یہ حصہ جو ہے بچوں، طلبہ، جو یہ جو حصہ ہے ہمیں دیا جاتا ہے حصہ نثر میں سے، کسی بھی سبق میں سے ہمیں 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، جس کو ہم نے یعنی کہ خود سے حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تخلیقی کام ہے جو طلبہ نے جو روزانہ جو آپ کی پڑھائی ریڈنگ ہوگی اس کے ذریعے آپ نے اس کو سیکھنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس میں ہے
کسی ایک جز کا بحوالہ شاعر تشریح کیجیے اور نظم کا عنوان بھی لکھے، یعنی یہ حصہ آپ کا نظم میں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اوپر والا جو سوال تھا حصہ نثر میں سے آئے گا جو کہ 6 نمبر کا، نیچے والا جو ہے وہ بھی 6 نمبر کا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے وہ اس میں جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ کو غزلوں میں سے، اور یہ بھی 9 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 6 آ جاتا ہے جس میں آبیتی لکھی ہوئی ہے، اور کسی پیپر میں لازمی نہیں ہے آپ کو آبیتی جو آپ کے پاس 2 اس میں سوالات ہیں، ایک ہے خط اور ایک ہے آبیتی۔ کسی پیپر میں وہ آپ کو آبیتی بھی دے سکتے ہیں اور کسی پیپر میں آپ کو خط بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جو کہ آپ کا آخری سوال ہے اور 15 نمبر کا ہے، وہ ہے مضامین ہے۔ مضامین کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہوگا۔ مضامین جو ہیں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے، دیکھیں تھوڑا سا 12ویں جماعت کے لیے دیکھیں نمبر 1 میں بتایا گیا ہے امدادی فعل کی تعریف اور مثال یعنی حصہ قواعد ہے، اور اس میں اشعار کے بارے میں مطلب پوچھا جائے گا، اشعار کی اقسام بتائی ہوئی ہیں، صنعت حسن تعلیل، صنعت تضاد، صنعت تلمیح وغیرہ وغیرہ، تشبیہ و استعارہ کی تعریف، یعنی کہ اس میں قواعد و انشاء میں یہ 3 قسم کے سوال آپ کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو نمبر 5 ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے، بے جان چیز کی آبیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے جان چیز کی آبیتی جیسے کسی جیسے آ جاتا ہے کتاب کی آبیتی آ گئی، ٹھیک ہے، اور جیسے کسی کھنڈر کی آبیتی آ گئی، کسی قلم کی آبیتی آ گئی، یہ آپ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے رموز و اوقاف ہیں، رموز و اوقاف آپ کے جو ہے حصہ جو ہے نثر میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے مضامین، میں آپ کو مضامین کے بارے میں بتا رہی تھی، مضامین میں آپ کے پاس ذاتی موضوع آ سکتا ہے۔ ذاتی موضوع سے مراد جیسے یہاں پر آپ کو میری پسندیدہ کتاب آ گیا، میری پسندیدہ شخصیت آ گیا، جس میں آپ کی اپنی چوائس ہوگی جو آپ کی چوائس پر دیا جائے گا، یعنی آپ خود سے لکھ سکیں جس پر۔ پھر قومی موضوع میں جیسے پاکستان اور عالم اسلام یعنی قوم کے موضوع پر آپ کو کچھ بھی اس میں آپ کو موضوع دیا جا سکتا ہے۔ پھر بین الاقوامی موضوع سے مراد یعنی اس میں صرف آپ کا قومی نہیں ہوگا بلکہ اس میں تمام دنیا کے مسائل جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر سائنسی موضوع پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے، زیادہ تر جو ہے جو مضامین دیے جاتے ہیں انہی موضوعات پر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 1، شکریہ۔